علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر داوڑ، دی خیبر ٹائمز کے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پشاور پریس کلب میں لاہور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان آئے تھے۔ اس میں جو سید ہارون علی گیلانی صاحب ہے جو سیمینار کر رہے تھے یہاں پر پشاور میں، یونیورسٹی سے بہت سارے طلباء آئے تھے، صحافی آئے تھے، چترال سے تعلق رکھنے والے ایک برادری ہے ہماری، وہ آئی تھی۔ یہاں پر کرٹیسائز ہو گیا جو موجودہ جمہوری نظام ہے، وہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہو گیا۔ تو الٹرنیٹ ان کے ساتھ ان مسائل کے، اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اگر موجودہ نظام میں آپ کو مسائل کا حل نظر نہیں آ رہا ہے تو الٹرنیٹ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، موجودہ نظام تو جو ہے وہ تو اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، وہ تو یہ ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ جس نظریے پر بنا تھا وہ ہی ایک ہی الٹرنیٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اب اس کو لانا کیسے ہے؟ تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح سے کہ جی اسلام کا نظام اور یہ وہ، تو عام طور پر جو ہے وہ لوگ اس میں کہ جی پھر ٹھیک ہے، پھر بس وہ مولویوں کو لا کر بٹھا دیں صرف، جو ہے یہ پھر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یہ ایک مولویوں کا کام ہے، ہاں یہ بلا یہ مولویوں کا کام ہے، انہیں تو جی مولویوں کو تو مدرسے کے علاوہ کسی اور چیز کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ہے، تو وہ لوگ فوراً اس کو ادھر لے جاتے ہیں۔ یہاں لوگ فوراً اس کو، اس بات کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جی یہ پھر جو ہے بس وہ آپ کے جو ہے وہ پاؤں پر اور ٹخنوں پر جو ہے وہ ڈنڈے مارنے اور چور کا ہاتھ کاٹنا اور درے مارنے، بس یہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں صرف یہ کچھ ہی ہو؟ تو یہ تھوڑا سا کلیئرٹی مانگتا ہے۔ دیکھیں، اسلام سب سے پہلے تو اسلام جو ہے وہ پولیٹیکل سپریمیسی کا تقاضا کرتا ہے سوشل جسٹس کے بعد۔ ایک معاشرتی انصاف بھی تو پہلے ہونا چاہیے نا، استحصال کا بھی تو خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک جو ہے جیسے پنجاب میں یہ واقعہ ہوا کہ وہ عورت جو ہے وہ بھوکی تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو اس نے کھیت میں سے 4 گاجریں توڑ لی، بچوں کو دے دی، تو زمیندار نے کتے چھوڑ دیے، وہ بچوں پر بھی کتے چھوڑ دیے، اس عورت پر بھی کتے چھوڑ دیے۔ 4 گاجریں، کیا ریٹ ہے گاجروں کا؟ اس بے عزتی پر اور اس بھوک اور وہ اس گلے میں اس عورت نے بچوں سمیت بڑی نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب کی تو اس نے چوری تھی، آپ اس کے ہاتھ کاٹیں گے؟ آپ نہیں کاٹیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس کے بچوں کو آپ نے بھوکا کیوں رہنے دیا؟ نوبت کیوں آئی؟ نوبت کیوں آئی ہے؟ آپ اس سسٹم میں، اس جو کرپٹ جو سسٹم ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں آپ حدود آرڈیننس دے دیں تو اس کے علاوہ نتیجہ اور کچھ نہیں نکلے گا کہ رشوت کے ریٹ بڑھ جائیں گے، کرپشن کے ریٹ بڑھ جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا تو نے شبہ میں پکڑ لائیں گے، تیرے پر چوری کا شبہ ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ملے گی تجھے، 2 لاکھ لے کے چھوڑ دیں گے اسے۔ یہ تو یہ چل رہا ہے نا۔ یہ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو جو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، جو ووٹر ہوتا ہے ان کا، وہ ہوتا ہے جو اپنے پیٹ سے سوچتا ہے، اپنی عقل سے نہیں سوچتا۔ ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ جو نظام آفاقی آئین نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اِنَّ کَثِیرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت فاسق ہے۔ أَفَمَن مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کہ کیا مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جن کا شعور برابر نہیں ہے وہ برابر نہیں ہے، جن کا جو ہے وہ تقوی برابر نہیں ہے وہ برابر نہیں ہے۔ جب وہ برابر ہیں ہی نہیں تو پھر ان کا ووٹ کیسے برابر ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس گلزار، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار جو ہیں، ان کا ووٹ اور مجھ جیسے ایک جو ہے وہ عاجز اور ان پڑھ کا ووٹ بھی برابر ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ، آئین پاکستان کا نہیں مجھے پتہ، مجھے تعزیرات پاکستان کا نہیں پتہ، مجھے قانون کا نہیں پتہ، میرا اور ان کا ووٹ برابر کیسے ہو گیا؟ یا وہ جو سڑک پر جو ہے وہ بیٹھا، جو ہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا، وہ اس نے وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، چرس پی رہا ہے، سوٹے لگا رہا ہے، اس کا ووٹ اور صدر پاکستان کا ووٹ برابر ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟
اب ان کی عقل برابر نہیں ہے, ان کا شعور برابر نہیں ہے. تو ہر چیز کا جو چناؤ ہے, آپ ہر جگہ پر بورڈ بٹھاتے ہیں, ہر محکمے میں بھرتی کے لیے اس محکمے کے جو پرانے افسران ہوتے ہیں وہی انٹرویو لیتے ہیں, وہی بندے کو بھرتی کرتے ہیں. کرکٹ ٹیمیں سلیکٹ ہوتی ہیں, کرکٹر سلیکٹ کرتے ہیں, عوام سلیکٹ نہیں کرتی ہے. تو آپ نے اگر پارلیمنٹ میں لوگوں کو بھیجنا ہے جہاں پر آپ کی فارن پالیسی بننی ہے, جہاں پر فیصلہ ہونا ہے کہ یمن جنگ میں حصہ لینا ہے کہ نہیں لینا, سعودی عرب فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی, تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا کہ جنہیں سلیکٹ انہوں نے کیا ہو. یہ آپ کہتے ہیں نا سلیکٹڈ, یہ سلیکٹڈ ہی ہوتا ہے. سر یہ بتائیے کہ اس سے قبل عمران خان حکومت سے قبل, پاکستان تحریک انصاف حکومت سے قبل اگر ہم دیکھیں تو پیپل پارٹی تھی اور پی ایم ایل این, کبھی پیپل پارٹی کبھی پی ایم ایل این, اور بیچ میں کبھی کبھار انٹری مارتے ہیں جو اس وقت سلیکٹر کہتے ہیں ان لوگوں کو, پاک آرمی کی جو ادارے ہیں وہی جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں. تو لوگوں نے دیکھا نہ پاک فوج کا جب کرفی ہے تو اس سے بھی گلے شکوے, پاک فوج اگر مداخلت کرتی ہے سیاست میں اس سے بھی گلے شکوے, پیپل پارٹی سے بھی گلے شکوے, پی ایم ایل این سے بھی گلے شکوے. اب آخری سہارا جو تھی وہ عمران خان تھا جو بہت زیادہ دعوے کر رہا تھا, مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا تھا. آپ نے بھی مدینہ کی ریاست کی بات کی اپنی اسپیچ میں. تو سر لوگوں کے لیے آسان یا کس طرح پیدا ہو سکتی ہیں, کچھ اس پر سوچا ہے آپ کی جماعت نے کہ لوگوں کو آسانیاں دیں رزق کے حصول میں, معاملات کے نمٹانے میں, جو تنگ آئے ہیں لوگ عدالتوں سے بھی, اور بے روزگاری کا مسئلہ الگ ہے, اور کرپشن, اور سب سے جو بڑھ کر ہے اس وقت دہشت گردی ہے. آپ ووٹر کا معیار مقرر کر دیں, ہر آدمی کا ووٹ برابر قرار نہ دیں, ووٹر کا معیار آپ مقرر کر دیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے پھر اس کے بعد جو آپ کے نمائندے آئیں گے نا تو وہ ان کا معیار مختلف ہوگا, تو آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ آپ کو کرنا ہوگا. دوسرا, آپ کو جو زائنزم ہے نا, صہیونیت جو ہے, جس کو ہمارے تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں, وہ یہودیت اور صہیونیت کو بھی مکس اپ کر دیتے ہیں. آپ کو زائنزم کی چال کو سمجھنا ہوگا جس نے آپ کو مکمل شکنجے میں اب لے لیا ہے, صہیونی نے. اس کی چال کو سمجھ کے آپ کو اس کا توڑ کرنا ہے, اور اس کے لیے غیرت مند لوگ چاہیے. غیرت مند کہاں سے لے آئیں سر؟ جیسی عوام ہوگی ویسے لوگ ہوں گے, جیسے ووٹر ہوں گے ویسے وہ آئیں گے. میں نے تو پہلے کہا آپ ووٹر کا معیار مقرر کریں, پھر آپ دیکھیں ووٹر ویژنری ہو, ووٹر صاحب رائے ہو, ووٹر متقی ہو. یہ 62-63 جو ہے یہ کینڈیڈیٹ پر نہیں, یہ ووٹر پر لگائیں. جو راشن کا تھیلا لے کر ووٹ دیتا ہے یہ اس پر لگائیں. سر ووٹر تو میرے خیال میں غیرتی تھے یا ہے, کیونکہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی سے تنگ لوگوں نے اس وقت ایسے ہی ایرے غیروں پر گزارا کر کے ووٹ دے دیا, لیکن انہوں نے بھی وفا نہیں کی. نظام ٹھیک نہیں ہے نا, نظام ٹھیک نہیں ہے. نظام میں دیکھیں نا, اس میں کیا ہوا کہ عمران خان اوپر آیا, میں اس کے صحیح غلط ہونے پر بحث ہی نہیں کر رہا, لیکن وہ اوپر آیا, اس کے نیچے ٹیم کون سی تھی؟ وہی تھی. وہی لوگ تھے جو پہلے نواز شریف کے ساتھ تھے, پھر وہ کاف لیگ کی حکومت میں تھے, پھر وہ زرداری کی حکومت میں تھے, پھر وہ دوبارہ نواز شریف کی حکومت میں تھے, پھر وہی لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد عمران خان کی حکومت میں تھے. کیونکہ ووٹر وہی ہے. آپ ووٹر کو چینج کریں گے تو وہ لوگ چینج. یہ وہ اشرافیہ ہے جو انگریزوں نے پیدا کی تھی. یہ اب تک ہم پر, یہ یونینسٹ پارٹی پنجاب والی جو تھی نا, پنجاب میں جس کی حکومت تھی پاکستان بننے سے پہلے, یہ یونینسٹ پارٹی والے وہی لوگ ہیں جو پاکستان بننے سے 1 سال پہلے تک جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا پاکستان کو. یہ وہی چلی آ رہی ہے اشرافیہ. تو اس اشرافیہ کو بدلنا ہوگا. اس اشرافیہ کو کس طرح بدلیں سر؟ اس کا ووٹر بدلیں. ووٹر یہ اس سے ووٹ لیتا ہے جو اس کا مزاج ہے. سر مجھے شارٹ بتائیں کہ عام آدمی میرے خیال میں وہ میرے لیے زیادہ محترم ہے بجائے اس کے کہ جو نعرے کر رہے ہیں, کیونکہ میں ان میں سے ہوں. لیکن وہ جس پر بھی ابھی تک انہوں نے اعتماد کیا ہے, انہوں نے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے. تو اعتماد غلط پر کر رہے ہیں نا. دیکھیں ووٹر, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹر کے پاس اس کے شعور کا لیول ڈیسائیڈ کریں.
آپ غلط پر جب اعتماد، جس وقت ووٹر میں شعور ہوگا نا، وہ کہے گا یہ 5 کھڑے ہیں نا، 5 جماعتیں ہیں، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، بھٹو کی پارٹی ہے، 5 جماعتیں ہیں جی، بڑی پرومیننٹ ہیں، اے این پی ہے، چھٹی بھی ہے. جب ووٹر باشعور ہو گیا نا زیادہ، وہ جماعتیں نہیں دیکھے گا، وہ کینڈیڈیٹ دیکھے گا. وہ کہے گا یہ فلاں، نو میں نہیں دیتا اس کو. اوکے سر، بہت شکریہ، تھینک یو. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید ہارون گیلانی صاحب، جو لاہور سے آئے ہیں. ہدیۃ الہادی کے نام سے جو ایک تنظیم اب بھی کام کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ ہے کہ پشاور پہنچے ہیں. اس سے قبل جنوبی پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں اور سندھ میں، پورے پنجاب میں، اور اب خیبر پختونخوا میں آئے ہیں. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. اور میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اسے قبل اگر ہم عمران خان کی حکومت سے قبل عمران خان کے جو دعوے تھے وہ بھی بڑے زبردست تھے، اور وہ بھی چینج لانا چاہ رہے تھے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آسانیوں کی بجائے اب وہ لوگ ایک بار پھر اس مسئلے سے زیادہ وہ مسئلے میں آ گئے ہیں، کیونکہ کورونا کا اپنا مسئلہ ہوگا، لیکن جو ساتھ بے روزگاری اور مہنگائی کا مسئلہ ہے. لیکن پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹرز کو بدلنا ہوگا، اور وہ کس طرح بدلنا ہوگا. انہوں نے آسان حل بتایا اس پورے نظام کا، کہ نظام کو چینج کرنا ہوگا. ناظرین، ہم اسی پر مزید بھی بات کریں گے ایک اور ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.